وائس چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم راحت صاحب. تھینک سو مچ خرم فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ فائر وال کی تنصیب کے مراحل میں جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے یہ سلو ہی رہے گا یا اس میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں بعد؟ السلام علیکم جی. آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا بہتر ہو جائے گا، میں جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں آئی ٹی انڈسٹری کو، اور آئی سنسیئرلی ہوپ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ واقعی ایسا ہو کہ اگر یہ ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. اور اگر میں اس کو کہوں کہ اس کو میں 4 حصوں میں اگر تقسیم کر دوں کہ جو سیکٹرز متاثر ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اس میں جو سب سے بڑا سیکٹر متاثر ہوا ہے وہ ہمارے فری لانسر کمیونٹی ہے، کیونکہ موسٹ آف دیم دے ورک فرام ہوم اور وہ موبائل ڈیٹا کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سروسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں بہت کمپیٹیٹیو سچویشن ہوتی ہے، تو اگر آپ کی سروس میں خلل آ جاتا ہے، آپ ٹائم پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ سے آپ کا کسٹمر بھی چلا جاتا ہے، بیکاز اس کے پاس اور چوائسیز ہیں. اور پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آنا اور آپ کی اگر وہ ریویو خراب ہو جائے تو بہت چیلنج ہوتا ہے. تو ایک تو سب سے زیادہ ان کو بہت امپیکٹ ہوا ہے پچھلے 10-15 دن میں. دوسرا جو ایریا آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ جو بہت ساری کمپنیز، خاص طور پہ نیو وے آف ورکنگ ہو گیا ہوا ہے کووڈ کے بعد، جو کہ لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری کمپنیز اپنے امپلائیز کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہوں، یا بہت سارے لوگ جو ہیں آن دا گو وہ جو ہے اپنا آفس کا کام جو ہے اپنے موبائل ڈیٹا کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمپنیوں کی ڈیڈ لائنز متاثر ہوئی ہیں، لوگوں کا جو ایک ایفیشنسی ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور وہ اگین ریفلیکٹ کرتی ہے جو آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، خاص طور پہ انٹرنل مارکیٹ بھی، اور ایکسپورٹ مارکیٹ میں جو کمٹمنٹ کمپنیوں نے کی ہوئی ہیں، ایک تو فری لانسرز نے کی ہوئی، دوسرا جو کمپنیز نے کی ہوئی ہیں وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تیسرا بڑا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو آپ کی بہت ساری کمپنیز، جیسے آپ نے ای کامرس کا، اب بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ واٹس ایپ بزنس کو یوز کرتے ہوئے اپنا بہت سارا نہ صرف مارکیٹنگ مٹیریل بھیج رہی ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ جیسے اب آپ کی جو میڈیکل رپورٹس کی ہیں، لیب رپورٹس ہیں، وہ واٹس ایپ کے تھرو ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت وہ ہے. تو تیسرا بڑا ایریا وہ ہیں. چوتھی اوبویسلی آپ کی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، جو ڈیٹا وغیرہ اگر نہیں ہو رہا، ڈسرپشن ہے، تو ان کے ریونیو کا امپیکٹ ہے. اور پھر ہم عام کنزیومرز آ جاتے ہیں، جو کہ جیسے یہ ای کامرس سروسز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ای کامرس سروسز کے ریسیپینٹ ہمیں امپیکٹ ہو رہا ہے اور سب کو ہو رہا ہے. تو while I appreciate that the government is taking steps to look at جو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی سائبر اٹیکس کو روکنے کے لیے یا اوور آل ملکی سلامتی کے لیے چیزوں کو کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، لیکن وہ ہونے چاہیے اس طرح سے کہ جی منیمم امپیکٹ ہو. اور اس سے لیے میرے خیال میں جو انڈسٹری ہے اس کو اعتماد میں لے لیں تو بہت بہتر ہو. اور شاید اگر ہم انوالو ہوں، انڈسٹری انوالو ہو، تو ہم کچھ یہ اس طرح کی سچویشن میں بہتر کچھ مشورے بھی دے سکیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسے کیا جائے کہ اگر کرنا ہے تو پھر امپیکٹ منیمل ہو. اچھا خرم صاحب، تو ویسے آپ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں گے کیونکہ یو آر اے ٹیکس ہیوی پرسن، اور ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ایسوسیشن کو آپ رن کر رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھائیے گا، اور ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فائر وال سسٹم ہے، کیا اس سے کوئی لینا دینا ہو سکتا ہے اس سارے معاملے کا، اور اگر ہے تو وہ کس طریقے سے امپیکٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ معاملات ہیں جن کو روکنا چاہ رہے ہوں، لیکن اس سے سلو ہونے کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا اور میں نے بھی اس چیز کو کہا کہ اگر کوئی چیز ہمارے سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے ہو رہی ہے تو وہ خوشائند بات ہے، بٹ اس کا پھر آپ کو ایک انالیسس کرنا چاہیے نا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. اور اگر اس کا امپیکٹ آپ کی بزنس کو ہو رہا ہے، آپ کی سافٹ ویئر انڈسٹری کو ہو رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹ کو ہو رہا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ لاسٹ فائنینشیل ایئر میں
ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ $3.2 بلین پہ چلی گئیں. اور ابھی یہ جو انٹرپشنز وغیرہ ہیں یہ جو فورن بائرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اپنی سروسز پاکستان سے لیں. تو جو بھی آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سیفٹی وہ بالکل امپورٹنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, اور دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ اگر جو ہے گورنمنٹ یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جو اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ اگر انوالو کر لیں, اگر کنسلٹیشن میں ہمیں انوالو کر لیں تو ہم شاید اس میں ان کو کوئی اچھا مشورہ دے سکیں یا ہم بہتر پلاننگ میں ان کی مدد کر سکیں تاکہ اس طرح کی ڈسرپشن منیمل ہوں. کیونکہ امپیکٹ جو ہے وہ جو باہر فورن بائر بیٹھا ہوا ہے, جو فورن یوزر آف آئی ٹی سروسز ہے, وہ تو اس کو غرض ہوتی ہے کہ مجھے سروس ملنی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں اگر آپ سے پاکستان سے مجھے نہیں مل رہی تو وہ پھر اتنی سارے اور ممالک ہیں اس فیلڈ میں, وہ ان میں سے کہیں بھی چلا جائے گا کیونکہ وہ اپنے کسٹمر کو تو نہیں جسٹیفائی کر سکتا. کیا یہ میں نے آپ سے جیسے شروع میں پوچھا تھا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ مستقل بنیادوں پہ یہ سست روی کا شکار رہے گا کیونکہ دنیا تو 7G اور پتہ نہیں کس کی طرف جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو ابھی تو 5G اور 6G کی طرف ہی نہیں بڑھے ابھی ہم. جی بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں, اور وی سنسیئرلی ہوپنگ کہ اگر جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ جی ٹیوزڈے کی رات کو ٹیسٹ ہو گیا ہے اور اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ابھی مجھے ایٹ لیسٹ کل تو اس طرح کی نارملسی نظر نہیں آئی تھی پرسنل لیول پہ میں کہوں گا, لیکن آئی ہوپ کہ جی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں بیکاز جو آپ جو ایک ہے ہماری حکومت کا ویژن ہے ڈیجیٹلائزیشن کا, ہماری حکومت کا ویژن ہے کہ جی آئی ٹی ایکسپورٹس کو 25 بلین کیا جائے, تو وہ جب تک آپ کا ایک سیملیس اور ایفیشینٹ جو نیٹ ورک ہے وہ نہیں اگر ہوگا تو آپ یہ ترقی نہیں کر پائیں گے, وہ خواب یا وہ جو ہمارے پلانز ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے. تو اسی لیے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں اگر انوالو ہو جائیں, انڈسٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز انوالو ہو جائیں, وہ سمجھ لیں اور وہ کچھ مشورہ دے سکیں تو ہم شاید کچھ مدد بھی کر پائیں, اور شاید اگر اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں تو اس طرح کی سچویشنز کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے, ہینڈل کیا جا سکتا ہے بہتر. آپ کے توسط سے بھی حکومت سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اٹ ول بی گڈ ٹو ہیئر کہ جی اب کیا اسٹیٹس ہے کیا نہیں ہے, اور مور امپورٹنٹلی ہم حاضر ہیں انڈسٹری میں. ظاہر ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ایک چیز ہے, زر مبادلہ کے حصول کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. ہم تو آلریڈی اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی بیٹرمنٹ ہونی چاہیے. ابھی ویسے حجم کتنا ہے خرم صاحب, مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا اس کا ابھی حجم کتنا ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کا بیسکلی؟ سو جی ہم نے لاسٹ ایئر جو رپورٹڈ ہے ایکسپورٹس وہ $3.2 بلین کی ہوئی ہیں, جو کہ کوئی 2.5 بلین سے اس سے پچھلے سال سے بڑھی ہیں, وچ از جو ایک خوشائن بات ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سفر کو آگے لے کے جانا ہے, اور جیسا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے اگلے 5 سال میں 25 بلین پہ پہنچنا ہے, تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ اگر آپ کے پاس وہ ہائی وے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان پہنچانا ہے جو کہ یہاں سروسز ہیں, اگر ہائی وے وہ آپ کی پہ انٹرپشن ہوں گی تو وہ ڈسرپشن ہوگی, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی جو ٹارگٹس ہیں وہ نہیں اچیو ہو پائیں گے. انفارچونیٹلی اس وقت ایسٹیمیٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈسرپشنز ہیں اس سے کوئی تقریباً 1 ارب کا کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلی لاس ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو, فری لانسرز کو, اور آبویسلی ایکسپورٹس کو. تھینک یو سو مچ خرم, ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بڑی ڈیل ساری صورتحال ہمیں بتائی. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں, جیسے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سے جو کنسرن ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کر لی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم بیٹر سلوشن تجاویز دے سکیں گے, بتا سکیں گے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت بہت آگے بڑھ رہی ہے, اور اب آپ کا فیوچر ہی اے آئی ہے, اب آپ کا فیوچر ہی آئی ٹی ہے.